آپ نے ایسی بہت سی داستانیں سنی ہوگی جن میں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح پاکستانی دھوکہ دیتے ہیں، جہاں اور جس جگہ موقع ملے وہاں جل دے دیتے ہیں۔ دھوکہ دینے کو پنجابی میں کہا جاتا ہے دا لگانا۔ تو مذاق میں ایک دوسرے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انگریزی اور پنجابی کا دا جہاں لگے وہاں لگا دو۔ میں خود اپنے ساتھی پاکستانیوں کے ہاتھوں بہت بار فریب کا شکار ہوا، لیکن نوک جھوک کی اس ویڈیو میں 2 ایسے قصے سناؤں گا جب مجھے بہت آسانی سے چکمہ دیا جا سکتا تھا لیکن نہیں دیا گیا۔ میں ہوں عمیر محمود۔ ہوا یوں کہ حال ہی میں گھر میں نصب ایک اے سی خراب ہو گیا اور میں نے اے سی ٹھیک کرانے والے ایک صاحب کا نمبر موبائل فون میں محفوظ کر رکھا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے انہیں ہی فون کرتا ہوں۔ اس بار بھی ایسا ہی کیا، لیکن قصہ آگے بڑھانے سے پہلے تھوڑا سا ماضی میں جانا ہوگا۔ جب اے سی پہل خراب ہوا تو میں نے کمپنی والوں کو ہی شکایت درج کرائی۔ وارنٹی کی میعاد چونکہ ختم ہو چکی تھی تو طے یہی پایا کہ کمپنی والے اے سی کو ٹھیک کر دیں گے اور اس کی قیمت وصول کر لیں گے۔ میرا وہ تجربہ بہت برا رہا۔ مجھے یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ شکایت درج کرنے کے 3 دن بعد تک مجھ سے رابطہ کر لیا جائے گا۔ 3 دن کے بجائے کوئی ہفتہ بھر گزر گیا، پھر ہیلپ لائن پر بات کی، انہوں نے پھر جلد رابطہ کرنے کی یقین دہانی کرائی، پھر کوئی 1.5 ہفتہ گزر گیا اور میں نے قدرے برہمی کا اظہار کیا تو ہیلپ لائن سے مجھے ایک نمبر دے دیا گیا کہ بھیا آپ خود ہی ان سے رابطہ کیجئے جو صاحب ریپیرنگ کا کام دیکھتے ہیں۔ ان صاحب نے مجھے ایک اور صاحب کا نمبر دیا، وہ صاحب بھی رابطہ کرنے کے کوئی 1 دن کے بعد تشریف لائے، پھر خرابی کا بتایا اور اخراجات کا تخمینہ لگایا، لیکن انہوں نے ایک ایسی بات کی جس سے میں حیران ہو گیا۔ وہ کہنے لگے کہ اے سی میں فلاں پرزہ لگے گا، اگر آپ کمپنی سے ہی لگواتے ہیں تو 11,000 روپے لگیں گے، اگر آپ کمپنی کو لا علم رکھتے ہوئے مجھ سے لگواتے ہیں تو 8,000 روپے لگیں گے۔ اب اندازہ لگائیے کہ کمپنی کا نمائندہ کمپنی سے بالا ہی ایک پرزے پر 3,000 روپے مالیت کا دھوکہ دے رہا تھا۔ میں نے کہا بھیا یہ بجلی کا پرزہ ہے، آپ سے لگوانا 3,000 روپے سستا تو پڑے گا، لیکن کمپنی سے لگواؤں گا اور اگر پھر خراب ہو جائے تو پھر میرے پاس کوئی ریکارڈ تو ہونا چاہیے، اس لیے کمپنی مجھے یہ پرزہ لگانے کی رسید جاری کرے گی۔ تو میں نے پرزہ کمپنی سے ہی لگوایا، 3,000 روپے اضافی خرچ کیے اور ساتھ ہی میں نے اس تمام معاملے کی شکایت بھی کر دی۔ اگلی بار دوسرا اے سی خراب ہوا تو معاملات بہتر ہو چکے تھے اور کمپنی نے ریپیرنگ کا کام کسی کو آؤٹ سورس کر دیا تھا، تو میرا تجربہ بہتر رہا۔ جس روز شکایت درج کرائی اسی روز مکینک حضرات گھر آئے، خرابی کی نشاندہی کی، ٹھیک کرنے کو اے سی اپنی ورکشاپ لے کر گئے اور واپس آ کر لگا بھی دیا۔ تو مجھے ان کا رویہ بہت مناسب لگا اور میں نے ان کا نمبر بھی حاصل کر لیا۔ اس کے بعد اگر اے سی خراب ہو تو میں کمپنی کے بجائے براہ راست انہی سے رابطہ کرتا ہوں۔ اب آتا ہوں اس کہانی کی جانب جو کہنے کو یہ سب پس منظر بتایا۔ ہوا یہ کہ اس بار بھی اے سی کام سے انکاری ہوا اور ایک خرابی کی نشاندہی کرنے لگا، اس کے ڈسپلے پہ لکھا آنے لگا E5 ایرر۔ اب تک مجھے اتنا اندازہ ہو چکا تھا کہ E5 ایرر کا مطلب یہ ہے کہ اے سی کے باہر والے یونٹ میں ایک پرزہ اپنا کام کرنا چھوڑ چکا ہے، اور یہ بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ پرزہ تبدیل کرنے پر 5,000 سے 6,000 روپے تک لاگت آتی ہے۔ تو میں نے اسی ریپیرنگ کمپنی کو فون کیا، 2 گھنٹے میں ان کا نمائندہ آن پہنچا۔ اس نے خراب پرزہ نکالنے کے لیے اے سی کا یونٹ کھولا تو اسے احساس ہوا کہ کچھ تاریں مضبوطی سے نہیں کسی ہوئی۔ اس نے پیچ کس سے انہیں کسا اور اے سی چلایا تو وہ بالکل درست کام کرنے لگا۔ اس پر اس نے صرف اپنے وزٹ چارجز 600 روپے لیے اور چلا گیا۔ یعنی کہ وہ شخص آسانی سے مجھے 6,000 روپے تک کا دھوکہ دے سکتا تھا۔ مجھے تکنیکی معاملات کا بالکل بھی علم نہیں۔ وہ اے سی کھولتا، ٹھیک پرزہ نکالتا، لے کر جاتا اور واپس اسی کو لگا کر مجھ سے 6,000 روپے وصول کر لیتا تو مجھے بالکل بھی پتہ نہ چلتا، لیکن اس نے مجھ سے صرف 600 روپے لیے۔ اس کے چند دن بعد میں موٹر سائیکل ٹھیک کرانے ہونڈا والوں کے ریپیرنگ سینٹر لے کر گیا۔
موٹر سائیکل کا سپیڈومیٹر کام نہیں کر رہا تھا، تو مجھے بتایا گیا کہ اس میں تار نہیں ڈلے گی، جو جینوئن ہونڈا کی اگر ڈلوائی جائے تو 300 روپے کی ہے اور دوسری 150 روپے کی ہے۔ میں نے کہا بھیا آپ جینوئن ہی ڈال دیجئے۔ تو تھوڑی دیر بعد موٹر سائیکل پر کام کرنے والا لڑکا میرے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ سا تھا جس پر ہونڈا کا مونوگرام بنا تھا اور اس میں ایک عدد تار بھی پڑی ہوئی تھی، اور دیکھنے میں وہ بالکل ہونڈا کمپنی کی ہی معلوم ہوتی تھی۔ لیکن وہ کہنے لگا کہ معاف کیجیے گا، 300 روپے والی جینوئن تار ختم ہو چکی ہے، یہ 150 والی لگوا لیں، یہ بھی کام ٹھیک ہی کرے گی۔ تو ایک بار پھر مجھے بہت خوشگوار حیرت ہوئی کہ وہ 150 والی تار لگا کر مجھ سے 300 روپے وصول کر لیتا تو مجھے بالکل بھی پتہ نہ چلتا، لیکن اس نے پھر بھی مجھ سے درست قیمت وصول کی۔ اسی طرح ہمارے ہاں جو پلمبر صاحب آتے ہیں، انہوں نے کئی مواقع پر میرے غیر ضروری اخراجات بچائے ہیں۔ کئی بار میں نے اپنی طرف سے کسی خرابی کی نشاندہی کر کے ان سے ٹھیک کرانے کا کہا، جس کی وہ کئی گنا اضافی قیمت وصول کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے بتایا کہ نہیں، خرابی یوں نہیں یوں ہے، اور مجھ سے بہت معمولی رقم وصول کی۔ یوں ہی ایک الیکٹریشین صاحب ہیں جن سے میں گھر کا بجلی کا کام کراتا ہوں، ایسا کئی بار ہوا کہ کوئی خرابی ہوئی جس پر میں ہزاروں روپے اٹھنے کی توقع کر رہا تھا، لیکن انہوں نے چند 100 روپوں میں اسے ٹھیک کر دیا۔ تو یہ مثالیں آپ کو اس لیے بتائی ہیں کہ سبھی پاکستانی بے ایمان نہیں ہوتے۔ جہاں مجھے بہت زیادہ بے ایمان پاکستانیوں سے پالا پڑا، یا میں نے اپنے دوستوں کی داستانیں سنی کہ انہیں کس کس طرح سے فریب دیا گیا، وہیں میری زندگی میں ایسے پاکستانی بھی آئے جو مجھے دھوکہ دینے کا موقع ہوتے ہوئے بھی ایسا نہیں کرتے، مجھے حلال کرنے کے بجائے اپنے بچوں کو حلال کھلاتے ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک ان کے رزق میں بہت زیادہ برکت عطا فرمائے اور سب پاکستانیوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔